بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم گزشتہ 2 دنوں سے نظام مصطفیٰ کے معاشی پہلو کے حوالے سے گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی یہ تیسری نشست ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین تحریک نظام مصطفیٰ محترم ملک اظہر اسماعیل صاحب۔ کیسے ہیں جناب آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ اچھا، کل آپ نے اپنی گفتگو میں سود کے حوالے سے ایک بڑا منفرد پہلو جو ہے وہ آپ نے سامنے لایا کہ ایک شخص جو ہے وہ وقت کے پیسے لیتا ہے، مطلب کسی کو کوئی چیز دی اور وقت دیا ساتھ، تو اس وقت کے وہ اضافی پیسے جو ہے وہ چارج کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کون سے فیکٹرز ہیں جو مطلب جو سود کو سود بناتے ہیں، یعنی کس وجہ سے اس کی اتنی زیادہ حرمت ہے اور اس کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہے، اور کون سی چیزیں مزید بھی پیش نظر رکھنی چاہیے سود کے حوالے سے، یا کون سے فیکٹرز اس میں شامل ہیں وقت کے علاوہ جن کی بنیاد پہ کوئی سودا سود قرار پا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع عنایت کیا کہ اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے دنیا بھر کے کم و بیش 2.25 ارب مسلمانوں اور بالخصوص سرزمین پاکستان پر بسنے والے کم و بیش 25 کروڑ مسلمانوں کو اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے میں اپنا موقف ان تک پہنچا سکوں اور انہیں اس معاشی فلسفے سے آگاہ کر سکوں۔ آپ نے سود کے حوالے سے پوچھا ہے۔ سود کے بارے میں اسلام کی تعلیمات اتنی واضح ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس سے ناواقف ہو۔ ہر شخص ہی اس بات سے واقف ہے کہ سود کو اللہ جل مجدہ نے حرام قرار دیا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس چیز سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں کہ سود در حقیقت ہے کیا، ٹھیک، اس کی شکلیں کیا کیا ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سود ہے کیا۔ سود در حقیقت اصل رقم پر جو زائد رقم وصول کی جاتی ہے، ٹھیک، خواہ وہ رقم قرض کے طور پہ ہو یا کوئی چیز فروخت کی گئی ہو، ٹھیک ہے، اس کی اصل رقم سے زائد جو وصول کیا جاتا ہے وہ سود ہے۔ اب اگر وہ روپے کی شکل میں ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اصل سے زائد کیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے لاکھ روپیہ کسی کو سود پر دیا ہے اور مطالبہ یہ رکھا ہے کہ یہ اتنے وقت کے بعد تم مجھے واپس کرو گے، لیکن 1,10,000 یا 1,20,000 واپس کرو گے، ٹھیک، تو یہ جو اوپر والا 20,000 یا 10,000 ہے یہ زائد ہے، یہ سود ہے۔ لیکن فروخت کی شکل میں کیسے ہے، اس میں اصل چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص نے کوئی چیز فروخت کی کسی کو ٹھیک، 10,000 روپے میں، اور اس سے کہا جی کہ مجھے 6 مہینے کے بعد آپ نے 11,000 روپے دینے ہیں۔ ٹھیک، وہ جو 11,000 اس نے طلب کیے ہیں اور 10,000 اس کی اصل ہے۔ اصل کہاں سے آئی؟ اصل یہ ہے کہ وہ چیز مارکیٹ میں 10,000 کی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کی اصل 10,000 ہے۔ اب اگر وہ 6 مہینے کے بعد 11,000 کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ 1,000 سود کہلائے گا۔ اسی طرح کوئی چیز فروخت کرتا ہے اور اصل جو اس کی رقم ہے، اس کی قیمت ہے، اتنا ہی اس کے ساتھ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے 6 مہینے کے بعد آپ نے یعنی 10,000 ہی دینے ہیں۔ اب اگلا شخص 10,000 نہیں دے پاتا، کہتا ہے مجھے مزید مہلت دو، تو پھر وہ کہتا ہے نہیں اب پیسے زیادہ لوں گا، تو وہ سود ہو جائے گا۔ اب اس میں
دو چیزیں آ گئی. ایک تو سرمائے پہ ٹھیک ہے اضافہ وصول کیا اور دوسرا وقت کی قیمت وصول کی, ٹھیک وقت کا منافع وصول کیا. اس کے بعد سود کے معاملے میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنے کی ہے کہ سود ہمیشہ سرمائے پہ ہی لیا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, وہ کسی چیز کی قیمت ہو یا نقد کوئی سرمایہ ہو, صحیح, اس پہ وہ اضافی جو لیا جاتا ہے وہ سود ہے. اور جتنی شکلیں آپ کو سرمائے پہ منافع کمانے کی ملیں گی ٹھیک ہے, مارکیٹ کے اندر, کم و بیش تمام کی تمام سود کے زمرے میں آتی ہیں. کم و بیش مستثنا کوئی ہو سکتی ہے, وہ بھی مخصوص حالات کی وجہ سے. ٹھیک, بصورت دیگر آمدنی کے جو جائز ذرائع ہیں ان میں سرمائے پہ منافع شامل نہیں ہے, صحیح, وہ بہرطور سود کے زمرے میں آتا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین چیزیں جو ہیں جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے, کہ ایک تو اضافی رقم کو سود کہتے ہیں ٹھیک, جو اصل سے اوپر ہوتی ہے, اور دوسری وقت کے پیسے لیتا ہے سود خور, ٹھیک, اور تیسری کہ سود ہمیشہ سرمائے پہ لیا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک. اچھا, یہ ایک ہمارے ہاں جو ایک کنسیپٹ ہے تو وہ جو سرمایہ یا ضرورت سے زائد ہے, ظاہر سرپلس منی ہے, وہی بندہ کسی کو دے سکتا ہے. اپنی ضرورت تو کم ہی کوئی شخص کسی کو دیتا ہے. مثلا کسی نے سرمایہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس نے کسی کو سود پہ دے دیا, ٹھیک ہے کہ میں آپ کو اتنے دوں گا اور واپس اس سے آپ سے اتنے لوں گا اس ٹرمز میں. لیکن ایک اس سے ملتی جلتی جو شکلیں ہیں کہ ایک شخص اسی سرمایہ کو جو اس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے, وہ بجائے اسے نقد دینے کی بجائے کوئی ایک ایسٹ بنا لیتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ زمین خریدتا ہے یا مکان بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اب وہی مکان وہ کرائے پہ دے دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم 20 سال کی ایک ایوریج لگائیں مثال کے طور پر, اور ایک بندہ کرایہ دیتا رہے, تو 20 سال میں میرا خیال ہے جتنا کرایہ اس شخص کے پاس جاتا ہے جو سرمایہ دار ہے, تو اتنا 20 سال میں اگر وہ مکان کی قسطیں وہ شخص دے کرائے کی بجائے, تو اس کی مطلب ویلیو پوری ہو جاتی ہے. لیکن اس معاملے میں اس نے ایک ایسٹ بھی بنا لیا, اس کا ایسٹ سیف بھی ہے, ٹھیک ہے, اور 20 سال تک ایک بندہ ایک ساتھ بھی دے رہا ہے وہاں پہ رہنے کے لیے, اور اس کے بعد بھی وہ آخر میں جا کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایسٹ وہ نہیں ہوگا, اور 20 سال میرا خیال ہے وہ وہی اضافی ایک قسم کا اپنے سرمایے پہ ہی اس کو انویسٹ کر کے, جسے ہم کہتے ہیں, اس پہ وہ اضافی رقم وصول کرتا رہے. تو بجائے اس کے مطلب اس وقت جو 20 سال بعد اس پراپرٹی کی اس کی ویلیو ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا اس پہ رائے رکھتے ہیں, یہ جو کرایہ داری کا سسٹم ہے, چاہے وہ زمین بٹائی پہ دی جائے یا پھر اس طرح مکان کرائے پہ دیا جائے, تو اس میں بھی تو جو سرمایہ دار ہے اس کا کوئی مطلب رسک فیکٹر انوالو نہیں ہے, اس کی چیز ہے, اس نے وہ سرمایہ ایک مطلب یہ ہے کہ نقد کی بجائے ایک ایسٹ بنا لی ہے اور اس کو اس نے کرائے پہ دے دیا ہے, اور اس کی استعمال کے لیے دیا ہے. وقت کی قیمت لیتا ہے کہ منتھلی کرایہ اتنا ہوگا, پھر سالانہ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو قسطوں پہ بجائے اس کے اگر اس کو دیا جائے تو کیا وہ بھی مطلب دونوں میں کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ کیونکہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے وہ انسٹالمنٹ کو تو پیورلی سود کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہ جو کرائے پہ اس طرح چیز دینا ہے کوئی بھی, اس کو بھی وہ سود کے زمرے میں شمار کرتے ہیں. تو آپ کیا اس حوالے سے کہیں؟ جی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا. ابھی میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا ہے کہ سود کی ایک صورت یہ ہے کہ سرمائے پہ سود لیا جاتا ہے. اب آپ نے فرمایا کہ سرمائے سے اگر کوئی شخص ایسٹ بنا کے اس کو کرائے پہ دیتا ہے تو وہ کس زمرے میں آتا ہے یا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا فقہی حوالے سے کہ ہمارے فقہا کا اس سلسلے میں کیا نقطہ نظر رہا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میرا موقف یہ ہے کہ ہر دور اپنے دور کا جدید دور ہوتا ہے اور ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں.
آج کے دور کے تقاضے شاید وہ نہیں ہیں جو صدیوں پہلے تھے، اور جو صدیوں پہلے تقاضے تھے شاید آج وہ نہیں ہیں۔ تو یہ کرایہ داری کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ غور طلب ہے۔ اس کے بارے میں فقہی طور پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے اور اجتہاد کی بھی ضرورت ہے۔ میں اپنا موقف آپ کے سامنے رکھوں گا، مفتیان کرام اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور ڈیبیٹ اس پہ ہو سکتی ہے، جتنی بحث چاہیں اس پہ کر لیں۔ ہم نے آج تک جو غور کیا ہے اس معاملے پہ، تو کرایہ داری ہمیں سود سے زیادہ نقصان دہ نظر آئی ہے۔ صحیح۔ تو ہم اللہ جل مجدہ کی حکیم و دانا ذات سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ایک نقصان دہ چیز کو، کم نقصان دہ چیز کو حرام قرار دے دیا اور زیادہ نقصان دہ چیز کو حلال رکھا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کیسے کم نقصان دہ ہے سود، اور کرایہ داری کیسے زیادہ نقصان دہ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ انشاءاللہ یہ کسی گفتگو میں مزید اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت جو آپ کا سوال ہے اس سلسلے میں عرض ہے کہ جب کوئی شخص دکان یا مکان یا زمین خرید کر کرائے پہ دیتا ہے تو بالفرض آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار کس بات کا کرایہ، تو اس کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ بھائی میں نے پیسہ لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ زمین لی ہے یا مکان لیا ہے یا دکان لی ہے یا بنائی ہے تو میں نے پیسہ لگایا ہے، یعنی میں پیسے کا معاوضہ چاہتا ہوں، ٹھیک، میں اپنے سرمایہ کا ریٹرن چاہتا ہوں، اور ریٹرن ایسا چاہتا ہوں کہ سود میں تو آپ اپنا سرمایہ بھی دیتے ہو اور پھر اس کے بعد اضافہ اس سے لیتے ہو۔ یہاں یہ کہتا ہے کہ میں اپنی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں دوں گا، لیکن اس پہ میں یہ رقم لوں گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ مزید نقصان دہ چیز ہے۔ اب وہ اس پہ کرایہ وصول کرتا ہے، اور اس کے کیا نقصانات ہیں، کتنے شدید نقصانات ہیں، ہر شخص کم و بیش اس سے آگاہ ہے، لیکن ہم بھی اس کو بیان کریں گے۔ صحیح۔ تو میں اس کے بارے میں سر دست اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بالفرض اگر کرایہ داری سود نہیں ہے تو سود سے کم بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ سود سے کم بھی نہیں ہے۔ اگر متفقہ طور پہ اور یا اجتہاد کر کے اس کو سود قرار دے دیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ صحیح۔ ایسا ممکن ہے، کیونکہ سود کی جتنی قباحتیں ہیں کرایہ داری کی قباحتیں اس سے بڑھ کر ہیں۔ تو سود کو حرام قرار دینے کا جواز یہی ہے نا کہ معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کا استحصال ہوتا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، اور کرایہ داری میں کیا ہے، یہی چیز ہے کہ استحصال ہوتا ہے لوگوں کا، ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ تیسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سود کے اندر نہ محنت شامل ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر و بیشتر خرید و فروخت کا عمل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، جو خرید و فروخت کا عمل ہے وہ عام تجارت سے ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے نا، گویا تجارت کا فیکٹر نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ تجارت کا اصول یہ ہے کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، ٹھیک، لہذا وہ تجارت سے باہر کی چیز ہو جاتی ہے کہ قسطوں پہ چیز دے دینا، لمبی تاریخ پہ اس کو رکھ دینا۔ تو محنت بھی نہیں ہے، تجارت بھی نہیں ہے، اور خدمات یعنی سروسز میں بھی اس کا شمار نہیں ہوتا۔ ٹھیک، یہ تین چیزیں اگر آپ ذرائع آمدنی کی نکال دیں، پیچھے ایک ہی چیز بچ جاتی ہے، سرمایہ پہ منافع۔ ٹھیک،
سمجھ گئے آپ؟ درست. پھر سرمایہ پہ منافع ہے. اب سرمایہ پہ منافع کی متعدد شکلیں ہیں. ٹھیک. جس میں کرایہ داری بھی آ جاتی ہے, جس میں سود بھی آ جاتا ہے, جس میں آپ کی یہ سٹاک ایکسچینج بھی آ جاتی ہے, شیئرز, ٹھیک ہے, یہ کاروبار بھی آ جاتا ہے. سرمایہ پہ منافع کماتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ مزید شکلیں ہیں, اور یہ پہلو تھوڑا سا غور طلب ہے, لیکن میں اس میں بات کرنا چاہوں گا. اس میں پراپرٹی بھی آ جاتی ہے. صحیح. پراپرٹی کا اتنا کام ہے, جو تو ہے کہ لوگوں نے زمین خریدی مکان بنانے کے لیے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن پیسہ انویسٹ کرنا پراپرٹی کے اندر, یعنی پلاٹس خریدنے اس غرض سے کہ مہنگے ہو جائیں گے بیچوں گا, ٹھیک, یہ سرمایہ کی انویسٹمنٹ ہے. صحیح. اس میں نہ محنت ہو رہی ہے, نہ تجارت ہے یہ, صحیح, اور نہ ہی یہ سروسز میں آتا ہے. اور ایک حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ ماہ ایک سروے ہوا, اس کے مطابق پاکستان کے اندر پراپرٹی کے سیکٹر میں کم و بیش 400 ارب ڈالر اس وقت کھپ چکے ہیں. صحیح. آپ اندازہ لگا لیں کہ 400 ارب ڈالر کی معیشت آپ کی ایسے سیکٹر میں کھپ چکی ہے کہ جو ایک پیداواری عمل ہے ہی نہیں. صحیح. ہم 2-4 ارب ڈالر کے لیے IMF کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو 400 ارب ڈالر عوام کا اس پراپرٹی کے اندر لگ چکا ہے. اگر یہ تمام رقم اس غرض سے لگائی گئی ہوتی کہ لوگ مکان بنائیں گے رہائش کے لیے, تو ایک الگ بحث تھی. یہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے پیسہ کمانے کے لیے, تو یہ پیداواری عمل کو روکنے کا باعث بن رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہی 400 ارب, آج ہم کہتے ہیں جی فارن انویسٹمنٹ, اپنی انویسٹمنٹ تو ہماری کھلے لائن لگی ہوئی ہے, صحیح. ہم فارن انویسٹمنٹ کو رو رہے ہیں. یہ 400 ارب اگر معاشرے کے اندر معاشی میدان میں لگے ہوتے ہیں, تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوتی. درست. بات اور بات دوسری طرف نکل گئی. تو مختصراً یہی ہے کہ کرایہ داری جو ہے وہ بہر صورت ایک ایسا نقصان دہ عمل ہے جو سود سے کسی صورت کم نہیں. ٹھیک. اب میں اس کو سود قرار دوں اور دوسرے لوگ کہیں جی سود نہیں ہے, بحث ہے. میں بہر طور اسے سود سے کم نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. اور اس پہ انشاءاللہ تعالی جب نظام مصطفیٰ قائم ہوگا, ہم یہ بات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, کیونکہ جو طبقہ اس کرایہ داری سے متاثر ہے ٹھیک, وہ غریب طبقہ ہے, متوسط طبقہ ہے, وہ میری بات سن رہا ہے. صحیح. اور ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ جب انشاءاللہ تعالی نظام مصطفیٰ قائم ہوگا تو اس کرایہ داری کو لگام دی جائے گی. صحیح. یعنی اگر سود کی طرح حرام اور ممنوع قرار نہ دیا جا سکا تو کم از کم اس کو پنپنے نہیں دیں گے, ہم اس کے راستے روکیں گے اور ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ لوگ خود بخود اس کرایہ داری کے کاروبار کو ترک کر دیں گے. اچھا دیکھیں جی, کچھ چیزیں تو جیسے آپ نے یہ کرایہ داری والا معاملہ, ظاہر ہے ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک جو چیز مطلب جس کے بارے میں کسی تردد کی بھی ضرورت نہیں ہے, جو ہمارے مسلمان بھائی کلیئر کٹ یہ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ کسی کو ادھار دینا یا قرض دینا اور اس پہ اضافی مطالبہ کرنا یہ سود ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ہم مطلب ریاستی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سود کا کاروبار چل رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو چیزیں طے ہیں, مطلب جن پہ کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ کی, کوئی بحث کی گنجائش نہیں بنتی, بلکہ کلیئر کٹ ہیں اور انڈرسٹوڈ ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ اجتماعی سطح پہ ریاستی لیول پہ ہو یا انفرادی سطح پہ, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس بھی کوئی تھوڑی اضافی دولت ہوتی ہے تو وہ کسی اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں بینک میں جمع کروا دیتا ہے کہ یہ میرے پاس چلیں, کچھ نہ کچھ آتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا مطلب بہت سی جماعتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل تحریکیں ہیں یا جماعتیں ہیں جو سود کے خلاف کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی
کیوں یہ ساری کاوشیں ناکام ہو رہی ہیں؟ کیوں مطلب اس چیز سے جان نہیں چھڑائی جا سکی؟ اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک بھی اسلام کے نام پہ حاصل کیا اور یہاں پہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، لیکن ہمارے جو بیانات آتے ہیں، جو سرکاری سطح پہ بھی بیانات آتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ 2028 تک ہم سود کو ختم کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ 77 سالوں سے ایک سودی نظام میں گرفتار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم کیسے اس منزل تک پہنچیں گے؟ اور یہ طریقے کیوں ناکام ہو رہی ہیں کہ نہ فرد کو ایڈریس کر پا رہی ہیں کہ وہ سود سے بچ سکے، اور نہ اجتماعی سطح پہ ہی کوئی کاوش جو ہے وہ مطلب کہ کوئی رنگ لا رہی ہے کہ واقعتاً اس چیز سے عوام کی اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ درست ہے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ عوام آج کی ہو یا گزشتہ کل کی ہو یا آنے والے کل کی ہو، لوگ ہمیشہ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر بچوں کے اور اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے ذرائع اختیار کیے گئے ہیں نظام کی طرف سے جو سودی قسم کے ہیں، سود کی شکلیں ہیں، اور لوگ اس میں دھنستے جا رہے ہیں۔ وہ ایک دلدل ہے، لوگ اس کے اندر دھنستے جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ جب سود کے بارے میں احکامات واضح ہیں تو پھر 77 سال سے ہم کیوں سودی کاروبار میں ملوث ہیں، سرکاری سطح پہ بھی اور نجی سطح پہ بھی؟ جی، تو ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر ہم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھیں تو اس وقت بھی سود چل رہا تھا اور مسلمان سود کا کاروبار کر رہے تھے۔ جب قوت نافذہ حاصل ہو گئی، ریاست مستحکم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو بالکل آخر میں جا کے سمجھو 10 ہجری میں سود کو حرام قرار دیا گیا۔ پتہ چلا کہ سود کے جاری رہنے کا یا سود کے خاتمے کا تعلق نظام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب تک نظام سود کا راستہ نہیں روکتا سود نہیں رکے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا کاروبار ہے ڈاکٹر صاحب کہ سرمایہ دار جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کی دولت میرے پاس اکٹھی ہو جائے، صحیح، اور وہ سرمایہ کے بل بوتے پہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے، اور سرمایہ کے بل بوتے پہ سب سے آسان طریقہ سودی کاروبار ہے، ٹھیک، سرمایہ اکٹھا کرنے کا، دولت جمع کرنے کا۔ لہٰذا اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر لوگ اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ ایسے کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ذہن بھی سرمایہ دارانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ خود بھی سودی کاموں میں ملوث ہونے سے بچ نہیں پاتے ٹھیک، اور ان میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو میں نہیں سمجھتا کہ آج جتنی شد و مد کے ساتھ سود کے خاتمے کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر بفرض محال سرکاری سطح پہ ایک اعلان ہو بھی جاتا ہے کہ جی آج کے بعد ہم سود نہیں لیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو صورتیں اس وقت رائج ہیں اور جو سرمایہ دار کی سرمایہ داریت کا منبع ہیں ٹھیک، وہ انہیں ختم کر پائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ سرمایہ دار معیشت میں بھی اجارہ دار ہے اور سیاست میں بھی اجارہ دار ہے، صحیح، وہ کبھی نہیں اس بات کو کرنے دے گا۔ ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کو ایک لولی پاپ دے دیا جائے ٹھیک، اور مذہبی جماعتیں اس پہ مطمئن ہو جائیں کہ ہاں جی سود کا خاتمہ ہو گیا۔ سود کا خاتمہ نہیں ہوگا، لفظاً ہو جائے گا، عملاً نہیں ہوگا، صحیح، کیونکہ وہ نظام ہی نہیں جو سود کی راہیں مسدود کر سکتا ہے۔ یہ تو وہ نظام ہے جو سودی نظام کو فروغ دیتا ہے، سودی کاروبار کو فروغ دیتا ہے۔ صحیح، لہٰذا اس نظام سے ہمیں ایسی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ سود کے خاتمے کا کوئی انتظام کرے گا۔ تو نہ مذہبی جماعتیں
اس سود کے نظام کو ختم کروا سکتی ہیں مطالبوں کے ذریعے، اور نہ یہ نظام اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس صورت میں ہوگا کہ لوگ اس نظام کو بدلنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تحریک نظام مصطفیٰ کا حصہ بنیں، نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جد و جہد کریں۔ نظام مصطفیٰ قائم ہوگا تو پھر اللہ کے احکامات نافذ بھی ہوں گے، سود کا بھی خاتمہ ہوگا، اور جتنی سود کی شکلیں ہیں، سود کی طرح جو نقصان دہ چیزیں ہیں، تمام کا خاتمہ کیا جائے گا، اور انسان کو وہ آزادی عطا کی جائے گی کہ وہ اپنا معاش آزادانہ حاصل کر سکے، آزاد تجارت کو فروغ دیا جائے گا، اور وہ تمام راستے مسدود کیے جائیں گے جن کی بنیاد پہ لوگ گھر بیٹھ کر منافع کماتے ہیں، سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں، لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک عدم توازن کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ معاشرے میں معاشی توازن پیدا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں یا جو ریاست ہے اس کو بس صرف بعض نصیحت کی جائے کہ وہ اس چیز کا خاتمہ کرے، ٹھیک ہے، باقی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف جو ایک طبقہ ہے، بہت ساری جماعتیں موجود ہیں جو پیور صرف مطلب پہلے تو کسی اور حوالے سے وجود میں آئیں لیکن اب اس سود کے خلاف وہ برسر پیکار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر میں وہی آپ سے سوال دہراؤں گا کہ وہ یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس قوت نافذہ، جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قوت نافذہ کا اصول اس لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوگی تو اسلام پہ پورا عمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے بہت سی جماعتیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں تاکہ وہ اسلام کے وہ جو اجتماعی مقاصد ہیں وہ بھی حاصل کیے جا سکیں، ان پہ بھی عمل پیرا ہوا جا سکے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جماعتیں جو ہے نا وہ اس سٹیج تک نہیں پہنچ پا رہی، یا قوت نافذہ کا اصول جسے کہا جاتا ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی کہ وہ اگلی منزل کی طرف جا سکیں؟ یا اس کو ایک تو ٹھیک ہے وہ طبقہ تو سائڈ پہ ہو گیا جو کہتا ہے جی کہ بس اس حالت میں بھی آپ انفرادی طور پہ اسلام پہ عمل کریں اور اجتماعیت کو چھوڑ دیں، یا ریاستی سطح پہ آپ صرف واضح نصیحت کریں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو طبقہ واقعتاً چاہتا ہے کہ نظام تبدیل ہو اور وہاں سے پھر جو اجتماعی احکامات ہیں وہ تخت سے جاری ہوں، تو ان کی ناکامی کی آپ بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کرنے میں، یہ اس سٹیج تک پہنچنے میں کیوں ناکام ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ مسلمان اس وقت اجتماعی طور پہ چند ایسے طبقات میں تقسیم ہو چکے ہیں کہ انہیں ہر محاذ پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک گروہ مذہبی لحاظ سے اپنے آپ کو الگ کیے بیٹھا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے لحاظ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اور انہی کاموں میں لگا ہوا ہے، اسے مزید کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میری مراد ہے دعوت اسلامی سے اور تبلیغی جماعت سے۔ دوسرا طبقہ ہے سیاسی گروہوں کا۔ سیاسی گروہوں کے اندر جس طرح مذہبی حوالے سے ایک گروہ تو یہ ہو گیا نماز روزے والا، ایک گروہ اس میں اور بھی ہے، دوسرا گروہ ہے جسے ہم مسلکی متشدد گروہ کہہ سکتے ہیں۔ ہر مسلک کے اندر بس وہ مسلکی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلکی اختلافات پہ مناظرے ہو رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، اس سے آگے انہیں کچھ کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، اسی میں وہ مست ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ دو طبقات مذہبی ہو گئے، ایک ذکر و فکر صبح گاہی میں مست ہے، تزکیہ نفس والا بھی، ٹھیک ہے جی، اور ایک مسلکی اختلافات میں مست ہے۔ دوسرا سیاسی، یہاں بھی دو طبقات ہیں، ایک وہ ہیں جو اس جمہوری سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مضبوط گروہ ہیں جیسے جماعت اسلامی ہو گئی، ٹھیک ہے، جمعیت علماء اسلام ہو گئی، تحریک لبیک ہو گئی، اور بھی چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، جماعتیں ہیں جو اس جمہوری سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اسلامی نظام چاہتا ہے، کوئی خلافت کا کام کر رہا ہے، کسی نے جہادی تنظیم قائم کر رکھی ہے، یہ بھی ایک الگ سے طبقہ ہے جہادی تنظیم والا نا، متعدد ہر فرقے میں سے ایک جہادی تنظیم الگ ہے، یعنی یہ تقسیم کا ایک عمل ہے نا۔ اور اس سیاسی عمل کے اندر بھی ایک ایسا گروہ موجود ہے جو غاصبانہ طور پہ حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، بلٹ کے زور پہ،
ایک تو بیلٹ والے ہو گئے جو میں نے بتا دیا آپ کو، ایک بلٹ والے ہیں، تو یہ بھی ایک تقسیم ہو گئی، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک عادلانہ نظام قائم ہو جس کا حل نہ بیلٹ میں ہے نہ بلٹ میں ہے، اور باقی جو طبقات میں نے آپ کے گنوائے وہ تو ماشاءاللہ دین سے میں انہیں بے بہرائی کہوں گا۔ تو مذہبی جماعتوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تقسیم ہے، یہ ہمارے اندر جو طبقاتی تقسیم پیدا ہو گئی ہے، ہم سب کا موقف تو ایک ہونا چاہیے تھا نا۔ اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم ایک ایسی جدوجہد لے کر اٹھے ہیں کہ ہم ان تمام متفرق گروہوں کو جو مذہبی دھارے کے اندر ہیں، مسلکی دھارے کے اندر ہیں، جہادی دھارے کے اندر ہیں، یا اس جمہوری سرمایہ دارانہ نظام کے دھارے کے اندر ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، کسی طریقے سے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں جی کوئی پیرالل ایک نظام قائم کر دیا جائے اور اس کو نافذ کر دیا جائے۔ ہم ان تمام طبقات کو یکجان کر کے، یکجا کر کے، ہم آہنگ کر کے، متحد کر کے ہم نظام مصطفیٰ کے قیام کی راہ ہموار کریں گے۔ ہم کبھی بھی اس بات کے دعوے دار نہیں رہے کہ ہم ہی اس نظام کو قائم کریں گے۔ ہم اگر ایسا کہتے بھی ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ 25 کروڑ مسلمان، یعنی ہم سب مل کر اس نظام کو تبدیل کریں گے اور نظام مصطفیٰ کو قائم کریں گے۔ اسی لیے ہم نے عوام الناس کو بیدار کرنے کے لیے یہ معاشی نظام، اسلام کا وہ پہلو جسے چھپا دیا گیا تھا، وہ عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ عوام کو سمجھ آئے کہ اصلی دین، حقیقی دین تو یہ ہے، وہ نہیں جن کا ذکر میں نے متعدد گروہوں کی شکل میں کیا، وہ دین نہیں ہے۔ اصل دین یہ ہے کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے اور اس کی جگہ پہ یہ معاشرتی اور سیاسی عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کیا جائے۔ اچھا، ایک تو آپ نے یہ تشخیص کی ہے کہ ہم مختلف طبقاتی لحاظ سے بھی اور گروہی لحاظ سے بھی تقسیم ہے جس وجہ سے ہم اس اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا جس طرح کہ بیلٹ بھی ہم اس طریقے کو بھی اختیار نہیں کریں گے، بلٹ والا طریقہ بھی نہیں، تو عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں، یعنی یا تو آپ اس نظام کا حصہ بن کے، جس طرح ہماری متعدد جماعتیں بنی ہوئی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، یعنی اس سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں بندوق اٹھانی پڑے گی۔ تو آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ متبادل ایسا کیا تھرڈ آپشن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ جس طرح لے کے چلنا ہے اور ان دونوں میں سے کسی رستے کی طرف جانا بھی نہیں ہے، تو وہ بھی مختصراً تھا کہ ہماری سامعین کے سامنے آ جائے، ناظرین کے سامنے۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے ایک غیر متعلقہ لیکن بڑا عمدہ سوال آپ نے نکال لیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ بھی نہیں اور بلٹ بھی نہیں؟ کیونکہ بلٹ کا آج دور نہیں ہے اور بیلٹ کے تماشے ہم دیکھ چکے ہیں، اور اسلام کے اندر بیلٹنگ ہے بھی نہیں، کام کر رہا ہے، کسی نے جہادی تنظیم قائم کر رکھی ہے، یہ بھی ایک الگ سے طبقہ ہے جہادی تنظیم والا نا، متعدد ہر فرقے میں سے ایک جہادی تنظیم الگ ہے، یعنی یہ تقسیم کا ایک عمل ہے نا، اور اس سیاسی عمل کے اندر بھی ایک ایسا گروہ موجود ہے جو غاصبانہ طور پہ حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے بلٹ کے زور پہ۔ ایک تو بیلٹ والے ہو گئے جو میں نے بتا دیا آپ کو، ایک بلٹ والے ہیں، تو یہ بھی ایک تقسیم ہو گئی، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک عادلانہ نظام قائم ہو جس کا حل نہ بیلٹ میں ہے نہ بلٹ میں ہے، اور باقی جو طبقات میں نے آپ کے گنوائے وہ تو ماشاءاللہ دین سے میں انہیں بے بہرائی کہوں گا۔ تو مذہبی جماعتوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تقسیم ہے، یہ ہمارے اندر جو طبقاتی تقسیم پیدا ہو گئی ہے نا، ہم سب کا موقف تو ایک ہونا چاہیے تھا نا۔ اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم ایک ایسی جدوجہد لے کر اٹھے ہیں کہ ہم ان تمام متفرق گروہوں کو جو مذہبی دھارے کے اندر ہیں، مسلکی دھارے کے اندر ہیں، جہادی دھارے کے اندر ہیں، یا اس جمہوری سرمایہ دارانہ نظام کے دھارے کے اندر ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، کسی طریقے سے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں جی کوئی پیرالل ایک نظام قائم کر دیا جائے اور اس کو نافذ کر دیا جائے۔ ہم ان تمام طبقات کو یکجا کر کے، ہم آہنگ کر کے
متحد کر کے ہم نظام مصطفیٰ کے قیام کی راہ ہموار کریں گے۔ ہم کبھی بھی اس بات کے دعوے دار نہیں رہے کہ ہم ہی اس نظام کو قائم کریں گے۔ ہم اگر ایسا کہتے بھی ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ 25 کروڑ مسلمان، یعنی ہم سب مل کر اس نظام کو تبدیل کریں گے اور نظام مصطفیٰ کو قائم کریں گے۔ اسی لیے ہم نے عوام الناس کو بیدار کرنے کے لیے یہ معاشی نظام، اسلام کا وہ پہلو جسے چھپا دیا گیا تھا، وہ عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ عوام کو سمجھ آئے کہ اصلی دین، حقیقی دین تو یہ ہے، وہ نہیں جن کا ذکر میں نے متعدد گروہوں کی شکل میں کیا، وہ دین نہیں ہے۔ اصل دین یہ ہے کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے اور اس کی جگہ پہ یہ معاشرتی اور سیاسی عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کیا جائے۔ صحیح، درست۔ اچھا، ایک تو آپ نے یہ تشخیص کی ہے کہ ہم مختلف طبقاتی لحاظ سے بھی اور گروہی لحاظ سے بھی تقسیم ہے، جس وجہ سے ہم اس اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے کہا جس طرح کہ بیلٹ بھی ہم اس طریقے کو بھی اختیار نہیں کریں گے، بلٹ والا طریقہ بھی نہیں، تو عوام تو یہی سمجھتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں۔ یعنی یا تو آپ اس نظام کا حصہ بن کے، جس طرح ہماری متعدد جماعتیں بنی ہوئی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، یعنی اس سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں بندوق اٹھانی پڑے گی۔ تو آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ متبادل ایسا کیا جو تھرڈ آپشن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ جس طرح لے کے چلنا ہے اور ان دونوں میں سے کسی رستے کی طرف جانا بھی نہیں ہے، تو وہ بھی مختصراً تھا کہ ہماری سامعین کے سامنے آ جائے، ناظرین کے سامنے؟ ماشاءاللہ جی، آپ نے ایک غیر متعلقہ لیکن بڑا عمدہ سوال آپ نے نکال لیا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ بھی نہیں اور بلٹ بھی نہیں؟ کیونکہ بلٹ کا آج دور نہیں ہے، صحیح، اور بیلٹ کے تماشے ہم دیکھ چکے ہیں، درست، اور اسلام کے اندر بیلٹنگ ہے بھی نہیں، صحیح، گویا یہ نظام ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو پہلے تو ہم لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائیو، یہ نظام تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا اس کے ساتھ وابستہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، لہذا اس نظام سے کنارہ کش ہو۔ اب جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ جی ہمارے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے کہ ہم جناب یہ نظام تبدیل کر لیں گے، نہ بیلٹ ہوگا نہ بلٹ ہوگا۔ دیکھیں، اگر عوام 25 کروڑ عوام اس کام کے لیے تیار ہو جائے تو افواج پاکستان ہمارے ساتھ ہوگی، پولیس ہمارے ساتھ ہوگی، تمام ادارے، کیونکہ 25 کروڑ میں یہ سب آتے ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان میں سے کون ہے جو نظام مصطفیٰ نہ چاہتا ہو یا نظام مصطفیٰ کے راستے میں رکاوٹ بنے؟ ہم ایک دفعہ متحد ہو گئے تو یہ نظام خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا، ہمارے راستے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ آج نظام گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہے جماعتوں کو اور نظام کے خلاف اٹھنے والوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ بس یہی چند لوگ ہیں جو ہمارے خلاف اٹھے ہیں، یعنی نظام کہتا ہے جو میرے خلاف اٹھے ہیں یہی چند لوگ ہیں، انہیں کچل دیا جائے تو بات ختم۔ صحیح، لیکن جب 25 کروڑ ہوں گے، 25 کروڑ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس 25 کروڑ کے 25 کروڑ ہی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک اتنی تعداد لوگوں کی ہو جتنی آج تک سرزمین پاکستان نے نہ دیکھی، صحیح، ٹھیک ہے جی، اتنی تعداد ہمارے پاس ہو تو فضا تو ہمارے حق میں بن چکی ہوگی، ہم اس سے پہلے کوئی قدم اٹھائیں گے ہی نہیں۔ فضا کو ہموار کر کے ایسی فضا قائم کریں گے کہ کوئی ہمارے خلاف یا ہمارے مقابل آنے کا سوچے گا ہی نہیں۔ صحیح، تو جب ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ لوگوں نے دیکھی نہیں ایسی فضا، لہذا وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ہمت کریں، آپ میدان عمل میں اترے تو صحیح، اللہ جل مجدہ ہمارے لیے وہ فضا پیدا کریں گے کہ
علامہ اقبال نے فرما دیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی وہ غیبی مدد ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ہم میدان عمل میں تو اتریں، ہم اتنے تو ہوں کہ کسی کے مقابلے میں جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اگر کوئی ہمارے مقابلے میں آیا بھی تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی ہمارے ساتھ، ورنہ اللہ جل مجدہ ایسی فضا پیدا کر دیں گے کہ پرامن طریقے سے، دیکھیں ہمارا سلوگن تو یہی ہے نا کہ پرامن جدوجہد پرامن انقلاب۔ ہمارے پروگرام کے اندر ایسی کوئی شے نہیں جس میں توڑ پھوڑ ہو، جس میں جلاؤ گھیراؤ ہو، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ہو، حتیٰ کہ جلسے جلوس بھی ہمارے پروگرام کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اگر جلسے جلوس کیے جاتے ہیں پرامن طریقے سے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہم ایک پرامن جدوجہد کریں گے اور پرامن طریقے سے انقلاب لائیں گے۔ اب بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بیان کر دینا قبل از وقت ہوتا ہے۔ اتنی بات میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کے لیے کافی ہے کہ ہم انہیں یقین دہانی کرا رہے ہیں، اور میں عوام کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کس بنیاد پہ یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ ہم اللہ کی مدد و نصرت کے بھروسے پر یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ اللہ نے ہم سے اور آپ سب سے وعدہ کیا ہے، ہمیں اللہ کے وعدے کا یقین ہے، اس بنیاد پہ آپ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ نکلیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پرامن طریقے سے ایک پرامن انقلاب بپا ہوگا۔ نظام مصطفیٰ اس سرزمین کا مقدر ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد سے میرا مطلب یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ میدان عمل میں اتریں گے اتنی جلدی نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا۔ اگر آپ 1 سال کے اندر نکل آتے ہیں تو 1 سال سے ہم دوسرا سال نہیں ہونے دیں گے، اگر آپ 5 سال کے اندر نکلیں گے تو ہم 6ٹھا سال نہیں ہونے دیں گے، اگر آپ 100 سال نہیں نکلیں گے تو پھر صدیاں لگیں گی پھر نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے۔ لہٰذا ابھی وقت ہے، لوگ نکلیں، جلد نکلیں، آپ اپنے لیے نکلیں، اللہ کی رضا کے لیے نکلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے نکلیں۔ آپ کے نقصان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے حقوق کے حصول کے لیے نکلیں، میدان عمل میں اتریں اور نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اللہ کا دین تخت پر لایا جا سکے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، یہ جو ہماری نشستیں چل رہی ہیں نظام مصطفیٰ کے حوالے سے، ہماری یہی محفلیں ہوتی ہیں کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے، نظام مصطفیٰ آج تک کیوں نہیں آ سکا، یا نظام مصطفیٰ کو لانا کیوں ضروری ہے، اور نظام مصطفیٰ کیسے آئے گا۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ انہی تینوں موضوعات پہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جس سلسلے کے ساتھ، جس تحریک کے ساتھ، جس پارٹی کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، ان سے یہ سوالات کریں آپ کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کس لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اس ملک میں وہ نظام جس کے لیے ہم نے یہ حاصل کیا وہ آج تک کیوں نہیں آ سکا، اور وہ کیسے آئے گا۔ تو اپنے فورمز پہ بھی اس چیز کو ڈسکس کریں تاکہ ایک فضا پیدا ہو کہ ہم اپنے نظام کی طرف سب مل کے کوئی پیش رفت کر سکیں۔ درست۔ تو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں۔ شکریہ۔